السلام علیکم، میرا نام علی الرحمن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور آج ہم بات کرنے لگے ہیں رزق کے اوپر۔ رزق اللہ کی دین ہے اور اللہ اپنے حساب سے سب کو رزق دیتا ہے، اس کی تقسیم ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو بے حساب رزق دیتا ہے۔ فرماتا ہے اللہ کہ میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب رزق عطا کرتا ہوں۔ تو یہ پہلے سے طے ہوا ہوتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، اور انسان کو اس کے نصیب کا رزق مل کے رہتا ہے۔ باقی یہ کہ کوشش، محنت، دعا انسان کے ہاتھ میں اللہ نے رکھی ہے۔ جتنی آپ محنت کرتے ہیں تو محنت کے بدلے میں اللہ پاک رزق بھی آپ کا بڑھا سکتے ہیں، اور دعا سے بھی آپ جو ہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ان دی اینڈ کرنا اللہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر لوگ کتنے کاروبار روز کی بنیاد پہ لوگ شروع کرتے ہیں، اس میں سے شاید 10% بمشکل کامیاب ہو پاتے ہیں، باقی نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے لوگ پتہ نہیں کس کس کام کی جتن کرتے ہیں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے، بعض کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض نہیں ہو پاتے۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ کس کو کب کتنا دینا ہے، اسی حساب سے نا تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ تو فی زمانہ ابھی جیسے حالات چل رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ نا اس کی ٹینشن لوگ لینے رکھ گئے ہیں۔ حالانکہ جو ہے جس کو جتنا رزق مل رہا ہے اسی کے اندر انسان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنا گزر بسر کرے، اسی کے اندر مینیج کرے۔ اس میں ایک اور بڑی زبردست بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ بہت کوئی پیسے کما لیں۔ کامیابی یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ کمائیں ان پیسوں کے اندر آپ کو گزارا کرنا ہے، اس پیسوں کے اندر آپ کو مینیج کرنا ہے۔ محنت کوشش کر کے آپ اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں جائز طریقے سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پریشان ہونا اور بہت زیادہ جو ہے دوسروں کو دیکھنا وہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اللہ نے نا بریکٹ بنایا ہوا ہے ہر کسی کا پیسوں کا، رزق کا۔ کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ایک بزنس مین ہے، وہ ابھی رمضان آ رہے ہیں تو بعض بزنسز بہت چلتے ہیں۔ میں نے پچھلے رمضان میں کام کیا تھا کسی کے ساتھ، وہ کپڑوں کے حوالے سے، کرتوں کے حوالے سے، تو وہ بتا رہا تھا کہ جس شاپ پہ وہ کام کرتا ہے بندہ، تو وہ بتانے لگے کہ بھائی رمضان میں جو ہے پہلے ہفتے میں 6-7 لاکھ، دوسرے ہفتے میں 12-15 لاکھ اور تیسرے ہفتے میں 25-30 لاکھ۔ تو یہ مل ملا کے ہو گئے آپ کے 35-40 لاکھ روپے۔ ایک رف آئیڈیا آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب 35-40 لاکھ روپے ایک رمضان کے اندر آ گئے، اور پھر باقی جو سارے منتھ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ 40-50 ہزار روپے کا ایوریج بیٹھتا ہے، کچھ اسی طرح سے وہ بتا رہے تھے۔ تو جو اصل کمائی ہے وہ رمضان میں ہو رہی ہے، اور باقی پھر جو ہے وہ ایسے ہی نارمل چل رہا ہے 50,000 1 لاکھ روپے، جس میں بامشکل جو ہے رینٹ نکل رہا ہے دکان کا، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پیسے نکل رہے ہیں، اور تھوڑے بہت کچھ پیسے بچ رہے ہیں۔ تو باقی پھر گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ باقی گزارا وہ جو رمضان کے اندر عید کا سیزن ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ایوریج آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا وہی 40-50 ہزار لاکھ روپے کا ایوریج آپ کے پاس منتھلی آ کے بیٹھ گیا، جو بھی ایوریج بن رہا ہے تو وہ آپ کے پاس یہ اسی طریقے سے ہر کسی کا ایوریج ہے۔ اب دیکھیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں لوگ، ان کا بھی اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ کسی مہینے چھکے لگ گئے، 2 لاکھ کما لیے، 3 لاکھ کما لیا آپ نے، اور اگلے 6 مہینے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو ایوریج آ کے وہیں پر آپ کے پاس ریٹ سے کہ کسی کا 1.5 لاکھ، کسی کا 2 لاکھ، کسی کا لاکھ، اس طرح سے ہوتا ہوگا، ایک اندازہ ہے میرا۔ میں جو ہے نا جاب کرتا تھا آج سے کچھ سال پہلے، 8-10 سال پہلے کی بات ہے، تو اس دوران میں نے ایک کام بھی شروع کیا، خیر وہ کام پھر بند ہو گیا، لیکن وہ اس کام کی وجہ سے جو ہے نا مجھے پروجیکٹس اس کام کے بعد بھی کبھی کبھی مل جاتے تھے۔ تو اس طرح سے ہوا کہ جو جاب میں کرتا تھا اس میں سیلری تھی اور ساتھ میں انسینٹیوز ہوتے تھے ٹارگیٹ بیسڈ۔ تو ہوا یوں کہ مجھے جو ہے نا ایک کام ملا پرائیویٹ، اور وہ تقریباً کوئی 15,000 روپے کا کام تھا، اور میں بڑا خوش، میں نے کہا یار میرا جو ہے نا انسینٹیو ملا کے کوئی 60-70 ہزار روپے بنتے تھے اس زمانے میں۔ میں نے کہا جو اضافی یہ 15,000 آ رہے ہیں تو یہ ہو گئے آپ کے لیٹس سے کہ 65,000 اور 15,000، یہ ہو گئے آپ کے 80,000 روپے۔
تو میں نے کہا مزہ آ جائے گا، یہ اضافی 15,000 روپये سے میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ اب یقین جانیں اس مہینے جو میرا انسینٹیو تھا نا وہ کم ہو گیا، جتنا میرے پاس اضافی پیسے آنے تھے 2-3 ہزار کے فرق سے وہ کم ہو گیا، یعنی 2-3 ہزار ہی میرے پاس اضافی آئے، باقی میرا انسینٹیو کم ہو گیا۔ حالانکہ میرے ساتھ کے جو لوگ تھے ان کے اسی حساب سے انسینٹیو بنا جو بنتا ہے نارملی، تھوڑے بہت فرق سے۔ بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ تو بظاہر کوئی ایسی بات بھی مجھے نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ خیر بہرحال وہ بات ہو گئی۔ مہینے 2 مہینے بعد مجھے دوبارہ ایک پروجیکٹ ملا، اور اس پروجیکٹ کے اندر پھر جو ہے اماؤنٹ تھا، اس دفعہ اماؤنٹ زیادہ تھا، میرے خیال سے 20,000 اماؤنٹ تھا جو مجھے ملنا تھا۔ میں خوش، میں نے کہا یار چلو یہ انسینٹیو ہے، سیلری ہے، اور یہ ملا کے میرے پاس بن گیا 80 یا 85 ہزار روپये میں نے ذہن میں بنا لیا، اور اسی حساب سے آدمی خرچے بھی سوچ لیتا ہے۔ آپ یقین کریں میرا جو انسینٹیو تھا وہ اتنے ہی پیسے میرے پاس کم ہو گئے انسینٹیو کے، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ یعنی کہ پورے منتھ آپ کے پاس ٹارگیٹس آپ اچیو کر رہے ہوتے ہو، اور پورا منتھ میرا اس طرح سے سلو گیا کہ میں حیران ہی رہ گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو کچھ بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ سی بات ہے، تو سیدھے ہونے ہیں، ہر مہینے ہو رہے ہیں، سالوں سے ہو رہے ہیں، مجھے وہ جاب کرتے ہوئے 3-4 سال ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو انسان کے ذہن میں مختلف اشکال بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو کوئی جو ہے نا کوئی معاملہ ہے میرے ساتھ کہ یہ کچھ سمجھ نہیں آئی بات۔ بہرحال وہ بات بھی گزر گئی، اور اس کے بعد پھر تو بالکل ہی جو بات ہوئی نا وہ تو بالکل ہی شاکنگ ہوئی کہ 2-3 مہینے بعد پھر مجھے دوبارہ کوئی پروجیکٹ ملا، اور اس میں پھر میرے پاس اسی طرح 15-20 ہزار کا اماؤنٹ تھا، اور اس مہینے آپ یقین کریں کہ میرے پاس نا ایڈمیشن مطلب جو میرا انسینٹیو تھا وہ بھی بن رہا تھا۔ تو میں نے تو شور تھا، میں نے کہا بھائی اب تو جو ہے نا یہ انسینٹیو بھی بن رہا ہے، سیلری ہے، اور یہ میرے پاس اضافی پیسے آ جائیں گے، تو اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو اب تو اس دفعہ تو آنے ہی پیسے نہ اضافی، تو اس دفعہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جب سیلری میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوئی ہے تو اس میں سے 15,000 روپے ڈیڈکٹ ہو گئے، 15-17 ہزار، مجھے ایگزیکٹلی اماؤنٹ یاد نہیں ہے۔ یعنی جو اضافی پیسے میرے پاس آئے اس میں صرف 2-3 ہزار ہی اضافی تھے، باقی پیسے سمجھ لیں آپ ڈیڈکٹ ہو گئے۔ میں بھاگا گیا اکاؤنٹس کے اندر، میں نے کہا سر یہ کیا ہے؟ سر پہلے سے مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کے پیسے کٹ گئے۔ میں نے کہا سر کیوں کٹ گئے پیسے؟ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کی سیلری مناسب ہے اور اس کے اوپر انسینٹیو بنتا ہے۔ تو میں نے کہا بھی سیلری سے کٹتے تو ہے ٹیکس۔ کہنے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کا جو سال بھر کے پیسے ہیں وہ آپ کا سلیب ہو گیا ہے چینج، تو سلیب جب آپ کا چینج ہو گیا تو پیسے آپ کے کٹنے ہیں زیادہ، اور وہ پھر آپ کے ہر مہینے نہیں کٹ رہے تھے، وہ سال کا حساب کر کے وہ آپ کے اتنے پیسے کٹنے تھے جو پیسے کٹ گئے۔ میں نے کہا یار سر یہ کیا مذاق ہے، اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تو دین آئی ریئلائز کہ بھائی یہ اللہ نے آپ کا بریکٹ بنایا ہوا، اور اللہ پاک آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بچے یہ آپ نے 70,000-75 ہزار ہی آپ کی اوقات ہے، اس سے باہر نکلنے کی نہیں ہو رہی ہے، اسی کے اندر مینیج کریں اور اسی کے اندر کام کریں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے۔ انسان کوشش کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، اپنے اندر ویلیو ایڈ کر سکتا ہے، نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے، جاب سوئچ کر سکتا ہے، پارٹ ٹائم کاروبار کر سکتا ہے، اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے 10 طرح کی چیزیں سوچ سکتا ہے اور ہاتھ پیر مار سکتا ہے، اس کا رزلٹ بھی جنریٹ ہوتا ہے۔ لیکن ان دی اینڈ جو ہے نا ہے یہ اللہ کے ہی ہاتھ میں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اور جو ہے کسی کو بہت ہی زیادہ۔ تو اس میں بہت زیادہ کوئی ٹینشن بھی لینا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی آپ کی انکم ہے اس کے اندر آپ مینیج کریں۔ کمنٹس میں بتائیں اگر آپ کو ابھی اس حوالے سے کوئی ایکسپیرینس ہے، کوئی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔